دیگر سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المدین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حضرات ہمارا مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیے بابا سے بلند اللہ۔ درود پاک پڑھیے مردوار اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ محفل ہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور احسان ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب پر کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، مولا جس پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیسے ہوا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب فرماتا ہے مولا، رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مفہوم یہ ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور ان لوگوں کا سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اب کیسے پتہ لگے کون ہے جن پر اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہے؟ رب 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ نبیین کی جماعت والے ہیں، صدیقین کی جماعت والے ہیں، اولیاء اور شہداء کی جماعت والے ہیں، صالحین کی جماعت والے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ نبیین کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، صالحین کی صالحیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ شہیدوں کی شہادت کا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ صالحین اور شہداء، نبیین اور صادقین کو بھی مانتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہے جو صادقین کی تفسیر بن کر کے چمکتے ہیں۔ صراط مستقیم سے اب کون لوگ مراد ہیں؟ رب ارشاد فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو نبیین کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے، جو شہداء کی جماعت ہے، وہی جماعت ہے جو انعام یافتہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر رب کا انعام ہے وہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت اور نبیین کی جماعت۔ اور کوئی
طریقے سے نہیں آتے. نبیین کا نام اللہ نے خاص کیا کہ نبیوں کی جماعت. اب نبی کا جب نام لے لیا اس کے بعد میں نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہوئے سب کے سب نکل گئے. انعم اللہ علیہم من النبیین، سب کے سب اس جملے سے نکل گئے. لیکن جب صادقین کہا تو اسی زمرے میں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت بھی نظر آتی ہے. جب صادقین کہا تو اسی زمرے میں فاروق اعظم کی عدالت بھی نظر آتی ہے. اسی زمرے میں عثمان ذو النورین کی سخاوت بھی نظر آتی ہے. مولا علی کی شجاعت بھی نظر آتی ہے. امام حسن امام حسین کی شہادت بھی نظر آتی ہے. اسی زمرے میں سیدنا غوث اعظم صمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت بھی نظر آتی ہے. اسی زمرے میں حضرت خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی بھی دکھ رہی ہے. اسی زمرے میں امام احمد رضا خان کی امامت بھی نظر آ رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے زمرے میں آتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرما رہا ہے اے لوگوں تمہیں اگر سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے تو انہی لوگوں کے راستے پر آ جاؤ، سیدھا راستہ مل جائے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا راستہ ہمیں پکڑنا ہے. اور جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہم رب کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا. اب وہ لوگ جو نبیین کی گستاخی کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صدیقین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس آیت سے سب کے سب نکل جاتے ہیں. اور قرآن پاک کے ایک حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اور جب کفر کیا تو پھر جہنم کا ایندھن بن گیا. اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جو صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، زندہ شاہ مدار کو بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ تمام نبیون کو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں. تمام شہداء کو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں. تمام صالحین کو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں. تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والے ہیں. اور جب عمل کرنے والے ہیں تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی جنتی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کا بھی سردار بنایا ہے، صالحین کا بھی سردار بنایا ہے، شہداء کا بھی سردار بنایا ہے. جس طرح سے مصطفیٰ، جس طرح سے غوث کا نانا تمام نبیوں کا سردار ہے، اسی طرح سے غوث صمدانی تمام ولیوں کے سردار ہیں. ارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہے. جس لوگ کا اس بات کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ معراج پر گئے تو غوث اعظم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں. غور سے سنیے گا، غوث اعظم معراج کی رات وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں، اس کے بعد یہ بات بتاتا ہوں. جب ہم یہاں آئے تو یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں موجود ہماری روحیں تھی اور ہم نے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے. یہاں آنے سے پہلے ہماری روحیں وہاں موجود تھی، عالم ارواح میں موجود تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیدار خواب سے ہوتے ہیں. صبح میں جب اٹھتے ہیں حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال حبشی آج کیا بات ہے؟ میں نے جب خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم جنت میں ٹہل رہے ہو، تم جنت میں گھوم رہے ہو. غور کیجئے گا حضرت بلال
بلال حبشی حیات ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں جنت میں دیکھا، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب شام کو میں سوتا ہوں سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں، وضو کر کے نفل نمازوں کو پڑھ لیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی برکت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بلال میں نے آج پھر تم کو جنت میں دیکھا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ بلال حبشی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب اذان پڑھتا ہوں اذان پڑھنے کے بعد میں نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، نفلی عبادت کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے صدقے میں رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہو۔ مصطفیٰ خواب میں حضرت بلال کو جنت میں دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اور بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابن ملحان کو بھی جنت میں دیکھا گیا ہے، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی روحیں وہاں موجود تھی۔ اب سنو، جب مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، حضرت جبریل ایک براق کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ براق ہے، اس پر سوار ہو کر کے آپ کو سیر کرائی جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براق کو پر دیکھتے ہیں، براق اچھلتا ہے، کودتا ہے، دھونے نہیں سماتا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں براق کیا معاملہ ہے؟ آج اتنا اچھل کیوں رہے ہو، اتنا کود کیوں رہے ہو، اتنا خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ براق کہتا ہے مصطفیٰ کیوں خوش نظر نہ آؤ، آج میری پیٹھ پر نبیوں کا سردار سواری کرنے والا ہے، اسی کی خوشی سے آج میں جھوم رہا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو رک جا تاکہ میں تیری پیٹھ پر بیٹھ جاؤں۔ اور براق کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی نہیں، پہلے آپ اس سے ایک وعدہ فرمائیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بول تیرا کیا وعدہ ہے؟ براق کہتا ہے یا رسول اللہ آپ وعدہ فرمائیے کہ جب آپ جنت میں حاضر ہوں گے، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو مجھ پر سوار ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب مصطفیٰ اس براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں غوث اعظم یا رسول اللہ آپ اپنا قدم مبارک میری گردن پہ رکھ کر کے براق پر سوار ہو جائیے۔ مصطفیٰ آپ کی گردن پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو کون ہے؟ حاطف غیبی سے آواز آتی ہے یہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والا بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے جو ولیوں کا سردار ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر آج تیری گردن پر میرا قدم ہے، آنے والے وقت میں تیرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ امام احمد رضا بریلوی کی سرزمین سے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ڈالا تیرا، وہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر میں یہ واقعہ نقل ہے، موجود ہے، اور اس میں کیا بڑی بات ہے کہ روح غوث اعظم وہاں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کے قدم کا نشان آپ کے گردن پر موجود تھا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک روح کا معاملہ اور سنیے، جب معراج پر حضور تشریف لے گئے، بس یہ بول کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مصطفیٰ جب معراج پر، میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کی روح وہاں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ عالم ارواح میں پیدا ہونے سے پہلے ہم سب موجود تھے، ہم عام لوگ ہیں، غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ جب شب معراج
मुस्तफ़ा की मुलाकात मूसा कलीमुल्लाह से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है तो मूसा कलीमुल्लाह मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के तमाम उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत के किसी एक आलिम से बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी उम्मत के किसी एक आलिम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम गज़ाली की रूह को आवाज़ देते हैं। इमाम गज़ाली मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत इमाम गज़ाली का जवाब सुनिए, गौर से सुनिएगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बिन मोहम्मद हूँ, यानी कि मोहम्मद के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कैसे आदमी हो? नाम तुम्हारा पूछ रहा हूँ, नाम तुम्हारा पूछ रहा हूँ और बता रहे हो अपने बाप का, अपने दादा का, अपने परदादा का नाम बता रहे हो, जबकि मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है। अगर तुम अपना नाम बता देते, सिर्फ कह देते कि मैं गज़ाली हूँ, तो मैं समझ जाता कि तुम्हारा नाम गज़ाली है। मोहम्मद बिन अल गज़ाली कहने का क्या मकसद है? हजरत इमाम गज़ाली अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप बताइए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पूछा कि आपके दाहिने हाथ में क्या है, तो अब मुझे आप समझाइए। आपने जवाब क्या दिया था? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। जब रब ने पूछा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तो अब आप बताइए आपने जवाब क्या दिया था? मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जब रब ने पूछा दाहिने हाथ में क्या है, आपने कहा था काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। मेरा ये असा है, मैं इससे अपना तकिया भी बना लेता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लिया करता हूँ, इससे और भी काम कर लिया करता हूँ। जबकि रब ने पूछा हाथ में क्या है, ये नहीं पूछा इससे करते क्या क्या हो। अगर कह देते मेरे हाथ में डंडा है या मेरे हाथ में असा है, तो रब के सवाल का जवाब पूरा हो जाता। इतना लंबा जुमला बोलने की जरूरत क्या थी? मूसा कलीमुल्लाह मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटे गज़ाली, जब तबारक व तआला मुझसे सवाल कर रहा था तो रब मेरे सामने था, मैं रब तबारक व तआला से गुफ्तगू कर रहा था। मैं अपनी गुफ्तगू में लफ्ज इसलिए जोड़ता रहा, लफ्जों को इसलिए लंबा करता चला गया ताकि मुझसे रब तबारक व तआला से जितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी उतनी देर मुझे लज्जत हासिल होती रहेगी। और मैं ये चाहता था कि रब से मैं बात ही करता रहूं, इसीलिए अपनी गुफ्तगू को लंबा करता चला गया। इमाम गज़ाली मुस्कुराते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आप समझ जाइए कि अब मेरे सामने कौन है। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मूसा कलीमुल्लाह है। और मूसा कलीमुल्लाह से मैं बात करने में अपने बाप का, अपने दादा का, अपने परदादा का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि मूसा कलीमुल्लाह से बात करने का जो टाइम है, जो वक्त है, वो मेरा लंबा चला जाए और मैं भी कह सकूं कि मूसा कलीमुल्लाह से मैंने इतनी देर तक गुफ्तगू की। ये हजरत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मूसा कलीमुल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई। ये वही इमाम गज़ाली है जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को देखकर मैदान महशर में मैं फ़ख्र करूँगा कि देखो ऐसे लोग भी मेरी उम्मत में मौजूद हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इमाम गज़ाली के भी सरदार हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा नहीं हुए उससे पहले औलिया इकराम ने उनके आने की खुशखबरी सुना दी। न जाने कितने औलिया इकराम ऐसे हुए जिनको इल्हाम हुआ कि गौसे आज़म फरमाएंगे कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मालूम हो गया था तो उन्होंने उसी वक्त अपनी गर्दन को झुका दिया, उसी वक्त गर्दन को झुका दिया। वाक़यात बहुत हैं लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं है। उसी वक्त उन्होंने गर्दन को झुका दिया और जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرمان کو جاری کیا، بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، تو روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء اکرام تھے، جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، سب نے اپنی اپنی گردن کو جھکانا شروع کر دیا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ کا فرمان جاری کر رہے تھے رب کے حکم سے۔ تو اس وقت غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکا دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ غریب نواز نے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ پیشانی زمین کو چھو گئی، اور غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے عبدالقادر جیلانی، آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی رکھ دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سن کر حضرت حضور مفتی اعظم عرض گزار ہوئے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ تمام ولی چاہے پہلے ہوئے ہوں یا اب قیامت تک ہوں گے، سب کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ غوث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔